صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الغسل الوضوء فی المقدب والقدح والخشب والحجارت، کہ مختلف برتنوں میں وضو کرنے کے بارے میں، یعنی مختلف برتن کیا ہیں؟ لگن، پیالے اور لکڑی یا پتھر کے برتن میں وضو اور غسل کرنا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عنوان ایسا ہے کہ کیا مختلف برتنوں میں وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس موضوع کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ آج سے 40-50 سال پہلے تک بھی، بلکہ 20-30 سال پہلے تک بھی ہمارے ہاں بھی وضو کے لیے مختلف برتن استعمال ہوتے تھے، اور ہر علاقے اور ہر دور کا ایک رواج ہوتا ہے۔ جیسے آج کل نل ہیں یا بالٹیاں، ٹب، لوٹے، مگ، اس قسم کے برتن ہیں، اور اس سے قبل یہ جو برتن تھے یہ تشتری تھی، پیالے تھے، گھڑے تھے، سراہی تھی، اس قسم کے برتن استعمال ہوتے تھے۔ تو اگر اس سے بھی ہم پیچھے چلے جائیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس دور میں لکڑی، تانبے اور پتھر کے چھوٹے اور بڑے برتن اور لگن استعمال ہوتے تھے، اور ان کے بھی مخصوص نام تھے۔ جیسے ہمارے یہاں گھڑا ہے، سراہی ہے، لوٹا ہے، مگ ہے، تو ان کے بھی نام تھے، اور اس میں سے ایک نام تھا مخدب اور ملقدہ۔ تو مخدب جو تھا یہ ایک بڑا برتن ہوتا تھا، اور اس میں کئی آدمی جو ہیں وہ غسل کر سکتے تھے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے بڑا سا ٹب یا اس قسم کی کوئی چیز ہوگی۔ اور قدح جو تھا یہ ایک چھوٹا برتن تھا جسے ہم تشتری یا بڑا پیالہ یا آج کل کی بالٹی بھی سمجھ سکتے ہیں، شیپ اس کی جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ تو اس طرح کے برتن تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وضو کیا جاتا تھا۔ اور حدیث کے ایک نسخے میں آتا ہے، یعنی یہاں پہ آتا ہے والقدح والخشب، تو ایک دوسرے نسخے میں الخشب والحجارہ، کہ ایسے برتن جو ہیں یا تو لکڑی کے بنے ہوتے تھے یا پتھر کے بنے ہوتے تھے، یا آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ تانبے کے بنے ہوئے برتن بھی ہوتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے تمام دھاتوں کے بنے ہوئے برتنوں کو وضو یا غسل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی بارے میں یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انس قال، فرماتے ہیں حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فقام من کان قریب الدار الی اہلہ، تو جن لوگوں کے مکانات قریب تھے وہ اٹھ کر وضو کرنے کے لیے اپنے مکانات کی طرف چلے گئے۔ وبقی قوم، اور کچھ لوگ بچ گئے۔ فأوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقدب من حجارۃ فیہ ماء، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ فصغر المقدب ان یبسط فیہ کفہ، وہ اتنا چھوٹا برتن تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیلی بھی نہ پھیلا سکے۔ فتودع القوم كلهم فقلنا کم کنتم، تو کیا ہوا کہ جتنے لوگ تھے وہاں پہ سب نے اس میں سے وضو کر لیا۔ یعنی برتن اگرچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی بھی نہیں آ رہی تھی، فتودع القوم كلهم، لیکن ساری قوم نے، سارے لوگوں نے اس میں سے وضو کر لیا۔ قلنا کم کنتم، تو جو صحابی ان سے حدیث بیان کر رہے ہیں پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے؟ قال 80 وزیادہ، تو فرمایا کہ وہ 80 لوگ تھے یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ تو یہاں پہ ایک وقت کئی باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ پتھر سے بنا ہوا چھوٹا سا برتن تھا جس کو مخزب کہا گیا، کہ وہ مخزب تھا اور چھوٹا سا برتن تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے برتن میں پانی لایا گیا اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر صحابہ کرام نے وضو کیا۔ دوسری چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے
کہ اگرچہ برتن اتنا چھوٹا تھا اور پانی اتنا کم تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہاتھ بھی گیلا نہیں ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس دعا سے اس پانی میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ 80 یا اس سے زائد افراد نے وضو کیا۔ اب اگلی ایک اور حدیث اسی باب کے اندر آئے گی، اس کو ہم پڑھیں گے کہ اس پتھر میں برتن میں ہاتھ ڈالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے، 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا، اور وہ اتنا پانی تھا، اتنا وافر تھا کہ اس سے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، جن کی تعداد 80 یا اس سے کچھ زائد تھی، انہوں نے اس میں سے وضو کیا۔ تو انبیاء کے یہ معجزے ہوتے ہیں، اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ انہوں نے پتھر پہ اپنی عصا ماری تھی اور اس میں سے 12 چشمے نکل آئے تھے، اور ان چشموں سے تمام قبیلوں نے اپنے اپنے لیے اس میں طے کر لیا اور سب اس میں سے پانی لیتے تھے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے چشمے نکل آئے اور اس میں سے مسلسل پانی آتا رہا اور لوگ اس برتن سے وضو کرتے رہے۔ تو گویا ایک بہت بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح جیسے اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے جہاں پاؤں رگڑا تھا وہاں سے زمزم نکل آیا، جس کو آج تک دنیا استعمال کر رہی ہے۔ تو اس حدیث سے جو 2 چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ایک اس برتن کی خاصیت ہے جس میں پانی لایا گیا، اور دوسرا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا، دوسری حدیث جو آگے ہم پڑھیں گے، حدیث نمبر 193 ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، وہاں مخزب تھا اور یہاں قدح ہے، وہاں بڑا پیالہ مطلب ایک چھوٹا سا پیالہ تھا اور یہاں قدح ہے دوسرا پیالہ، فغسل یدیہ وجہہ، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے، ومجّ فیہ، اور اس میں اس کو منہ لگایا، اور یا اس میں منہ کا پانی جو ہے وہ ڈالا۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ حدیث وہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی سے کہا کہ خوشخبری، تم ہم سے خوشخبری لو، تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں صرف خوشخبری نہیں چاہیے، ہمیں تو کچھ مال بھی دیں، ہمیں مال چاہیے، صرف خوشخبری سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور ان کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے فرمایا کہ اب شرع، تم دونوں میری طرف سے خوشخبری قبول کرو۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ قبیلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قبول کیا۔ تو پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس پانی سے ہاتھ دھوئے اور منہ دھویا اور اس کے ساتھ اس میں منہ بھی لگایا، تو اور پھر صحابہ کرام ان دونوں کو پانی دیا تھا۔ ہم پیچھے درس میں غالباً یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ پانی اپنے چہروں پہ اور اپنے سینوں پہ مل لیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی اپنے چہرے اور سینے پہ ڈالا، اور اسی میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے بھی فرمایا تھا کہ پانی کا کچھ حصہ جو ہے اپنی ماں کے لیے بھی رہنے دو، کچھ تبرک جو ہے میرے لیے بھی چھوڑ دو۔ تو یہاں سے بھی ثابت جو کرنا چاہ رہے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ ہے کہ لکڑی یا پتھر وغیرہ کا جو برتن ہو اس میں پانی لیا جا سکتا ہے اور اس سے چہرہ دھویا جا سکتا ہے، اور اگر چہرہ اور ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں تو گویا اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث نمبر 194، اور یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس کو بھی اب اسی حدیث کو دوسرے عنوان سے لائے ہیں امام بخاری۔ اس میں حضرت عمر بن یحییٰ عن ابیہ عن عبداللہ بن زید فرماتے ہیں قال عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاخرجنا له ماء فی طور من صفر، تو یہاں پہ جو پانی لائے ہیں وہ ایک طور میں لائے ہیں، اور طور بھی جو ہے ایک برتن ہے جو کہ من صفرن، اس کا ہے گولڈن کلر کا یا سنہرے رنگ کا برتن ہے، تو یہ کیا ہے؟ پیتل کا برتن ہے۔ فتودع، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے وضو فرمایا، غسل وجہہ ثلاثا، تو چہرہ آپ نے اپنا 3 دفعہ دھویا، ویدیہ مرتین، اور ہاتھ جو ہیں وہ 2 دفعہ دھوئے، یعنی بازو 2 دفعہ دھوئے، ومسح برأسہ، اور اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہ وادبر وغسل رجلیہ، اور مسح جو ہے وہ پہلے آگے کو کیا اور پھر پیچھے کو کیا، اور اس سے اپنے دونوں پاؤں مبارک دھوئے۔ تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ برتن جو ہے یہ پیتل کا بنا ہوا تھا،
اور اس برتن سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی نکالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے وضو فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ پیتل کا برتن کیوں لے آئے ہو، بلکہ کسی اعتراض کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے وضو فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیتل کے بنے ہوئے برتن کو بھی وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ برتن جو مختلف قسم کے ہیں، لکڑی کے، پتھر کے، پیتل کے یا کسی اور چیز کے بنے ہیں، ان سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس میں پانی لیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے آج کل سلور سے مطلب چاندی نہیں ہے، بلکہ یہ جو سلور سٹیل قسم کے برتن ہیں، ان سے بنے ہوئے لوٹے ہوتے ہیں، اور جو تشتریاں اور پیالے ہیں یہ بھی انہی چیزوں کے، سٹیل کے یا لوہے کے یا پتھر کے، بڑے جو مٹی کے بنے ہوئے برتن ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، دیہات کے اندر ابھی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے برتن جو ہیں یہ بھی وضو کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اور ہاں جو ممانعت ہے وہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ سونے اور چاندی کے برتن ہیں یا اس قسم کے برتن ہیں جو بڑے شان و شوکت والے بظاہر لگتے ہوں، اور جو کہ پسندیدہ نہیں ہیں ہمارے دین کے اندر۔ تو سادگی ہے، اور اس سادگی میں جتنی بھی سادہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی اور بعد کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے بھی وہی چیزیں استعمال کی، تو ان کے اندر استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ تو دیکھیں وضو کے بارے میں مختلف احادیث جو ہم نے اب تک پڑھی ہیں، باریک سے باریک چیز جو ہے وہ بھی لائے ہیں ائمہ کرام اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی، جس میں امت کو جو سہولتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اور اگر یہ حدیث آج کے دور میں ہوتی تو ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ لوہے کے نل سے پانی آ رہا ہے، ڈفرینٹ قسم کے نل ہیں، مختلف ان کی شکلیں ہیں، ان سے پانی آ رہا ہے، اور مختلف قسم کے حوض ہیں مساجد کے اندر، دیگر پانی کے جو جمع کرنے کے ذخائر ہیں، ان سب چیزوں سے پانی کیا جا سکتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دور ہے، بالٹی کے اندر پانی ہے تو اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے۔ پانی کسی دیگچے کے اندر رکھ لیا گیا ہے، یا اس کو کسی تشتری کے اندر یا کسی لگن کے اندر یا پیالے کے اندر رکھ لیا گیا ہے تو اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے۔ اور بعض کا اتنا کم پانی ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے برتن نہیں ہیں، کوئی چھوٹا برتن ہے، یعنی بڑا سا ایک گلاس ہے، لیکن وہ اتنا ہے کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری سہولتیں ہیں جو دین نے ہمیں دی ہیں، اور ان سہولتوں کی طرف احادیث کو سنبھالنے والوں نے اس قدر سنبھالا ہے اور ایسے حفاظت سے ہم تک پہنچایا ہے کہ ہر دور کے انسان کے لیے اس کے اندر آسانی اور سہولت موجود ہے، اور وہ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا کر دین پہ چل سکتا ہے۔ یہ وضو کی مثال ہے، اسی طرح سے باقی چیزوں کی مثالیں بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ مختلف ادوار میں دین پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو دین میں بہت سہولت ہے، بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان پہ بحثیں کریں اور لڑائیاں جھگڑیں ان کے اندر کریٹ کریں اور اپنے اپنے مسالک الگ بنا لیں۔ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور دین پہ عمل کیا جائے، اور دین پہ عمل نہ کرنے کے بہانے جو ہیں وہ تلاش نہ کیے جائیں۔ آج کل سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی بیسن میں وضو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور اس پہ بھی ہمارے دور کے علماء نے بحثیں کی ہیں، اور ایک دور تھا جب کہتے تھے کہ بیسن میں وضو نہیں ہو سکتا۔ تو بیسن میں وضو کریں یا ان چیزوں میں جو مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سب میں ہم بس سنت کا خیال رکھیں کہ مسنون طریقہ جو ہے وہ کیا ہے، اس مسنون طریقے سے وضو کیا جائے، اور وضو میں جو سنتیں ہیں ان کا خیال رکھا جائے، فرائض کا ہمیں علم ہو کہ فرائض کیا ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ باقی برتن اور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں پانی کے استعمال کے، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔